نماز میں قرآن مجید کی صورتوں کو کیا ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ جس ترتیب سے یہ قرآن مجید مرتب ہے یا یہ ترتیب بدل کر بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کی یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، یہ توقیفی ترتیب ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے چاہا، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا، تو یہ قرآن مجید کی ترتیب اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لگوا دی۔ اس میں کسی کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے، اور جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی ترتیب اس کی بنی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلے اور سورہ والناس سب سے آخر میں۔ اب نماز میں اسی ترتیب کے ساتھ، جس طرح یہ توقیفی ترتیب قرآن مجید میں ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھ سکتا ہے، افضل ہے، بہتر ہے اور اولیٰ ہے۔ لیکن اگر ترتیب بدل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صورتوں کو ترتیب بدل کر پڑھا ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 772 جو انٹرنیشنل نمبر ہیں صحیح مسلم کے، اس کے اعتبار سے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے، اس میں ہے کہ رمضان المبارک کی رات تھی، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ میں نے کہا کہ ایک آیت پڑھ کر آپ سورت کو 100 آیت پڑھ کر آپ ختم کر دیں گے۔ آپ نے ساری سورت پڑھ دی، پھر آپ نے سورہ بقرہ مکمل پڑھنے کے بعد سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور وہ بھی مکمل پڑھ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء پڑھنے کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی اور وہ بھی مکمل کر دی۔ اب آپ دیکھیں، سورہ آل عمران قرآن مجید کی ترتیب میں پہلے ہے اور نساء یہ سورہ آل عمران کے بعد ہے، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نساء پہلے پڑھی جو قرآن مجید کے اندر بعد میں ہے، اور سورہ آل عمران بعد میں پڑھی جو قرآن مجید کی ترتیب میں پہلے ہے اسے۔ تو اگر یہ ترتیب بدلنا جائز نہ ہوتا، اس کی گنجائش نہ ہوتی اسلام میں، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ ترتیب الٹ کر خود نہ پڑھتے۔ تو اللہ کے نبی کا پڑھنا یہ دلیل ہے اس بات کی، صریحاً نص ہے کہ ترتیب بدلی جا سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، اور یہ حدیث 774 نمبر پر صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد قباء میں لوگوں کا امام تھا۔ وہ جب بھی نماز پڑھاتا نا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے وہ سورہ اخلاص پڑھتا، قل هو اللہ احد، پھر وہ کوئی اور سورت پڑھتا، ہر رکعت میں ایسا ہی کرتا۔ تو لوگوں نے اس کو کہا کہ آپ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہو، پھر اس پر اکتفا نہیں کرتے اور سورت پڑھنے لگ جاتے ہو، یا تو اکیلی فاتحہ پڑھو، یا تو اکیلی سورہ اخلاص پڑھو، اور اگر یہ اکیلی نہیں پڑھنی تو پھر دوسری سورت پڑھ لیا کرو۔ تو اس انصاری امام نے، اس صحابی نے کہا کہ میں نے تو ایسا ہی کرنا ہے، اگر تمہیں پسند ہے تو میں تمہیں نماز پڑھاتا رہوں گا، اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو میں امامت چھوڑ دیتا ہوں، تم کسی اور کو امام بنا لو۔ قوم چونکہ اس کو اپنے میں سے سب سے افضل سمجھتی تھی، تو انہوں نے اسی کو امام بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قوم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسئلے کو ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں، اس صورت میں اللہ رب العالمین کی صفت ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے بتاؤ کہ اللہ رب اس حبو کا یہاں ادخلک الجنت، تیرا اس صورت کے ساتھ محبت کرنا، تیرے اس عمل نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، جنت میں داخل کر دے گا یہ عمل۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایسا کرنے سے منع ہی نہیں کیا۔ اب یہ ترتیب بدل کے پڑھتا تھا، اللہ کے نبی کے علم میں آیا ہے، اور پیارے پیغمبر نے منع نہیں کیا اس کو، بلکہ فضیلت بتا دی ہے کہ جو ایسا کرتا ہے اس کو یہ صورت جنت میں داخل کر دے گی، اس کے ساتھ محبت کرنا۔ تو یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ
تو نہیں نا مطلب اس کا ہو سکتا کہ وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص کے بعد وہ آخری والی 2 صورتیں ہی پڑھتا تھا، ساری نمازوں میں اس کا یہ معمول تھا۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترتیب اگر بدل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، حدیث نمبر 7375 اور صحیح مسلم میں 813 نمبر حدیث ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنایا، تو وہ ان کو نماز پڑھاتا تھا، تو جب بھی نماز پڑھاتا تھا نا، ہر رکعت میں وہ قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھنے کے بعد آخر میں قل هو اللہ ضرور پڑھتا تھا۔ تو اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے تو ایسا ہی کرنا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر اس کا تذکرہ کیا، تو آپ نے پوچھا کہ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس سے جب پوچھا گیا، اس نے کہا کہ اس میں صفت الرحمن ہے، اللہ کی رحمان کی صفت ہے، اور انا احب ان اقرا بہا، میں رحمان کی صفت کو پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے بتا دو کہ اللہ رب العالمین بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ بھی ترتیب بدل کے پڑھ رہا ہے، پہلے یہ کوئی اور صورت پڑھتا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھتا ہے، پھر اگلی میں کوئی اور صورت پڑھتا ہے، پھر اخلاص پڑھتا ہے، اور فاتحہ بھی ہر رکعت میں پڑھتا ہے وہ بھی، تو یہ ترتیب تو بدل جاتی ہے۔ اگر ترتیب کے بغیر پڑھنا جائز نہ ہوتا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع کر دیتے۔ جب آپ نے منع نہیں کیا، نہ ان کو امامت سے معزول کیا ہے، تو یہ صریح نص اور دلیل ہے کہ ترتیب بدل کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حنفی عالم ہیں احمد رضا بجنوری، انوار الباری کے مؤلف، انہوں نے اپنے استاد مولانا انور شاہ کاشمیری کے متعلق لکھا ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے نا، امام بخاری نے باب بندہ ہے صحیح بخاری میں، باب الجمع بین السورتین فی رکعت، ایک رکعت میں 2 صورتیں جمع کی جا سکتی ہیں، والقراءۃ بالخواتیم، اور صورتوں کے آخری آیتوں کے ساتھ بھی قرات کی جا سکتی ہے نماز میں، وسورۃ قبل سورۃ، اور صورتوں کی ترتیب بدل کر بعد والی صورت پہلے اور پہلے والی بعد یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، باب اول صورت، اور ہر صورت کی ابتدا سے بھی آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ امام طحاوی نے لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 صورتیں لکھی ہیں، یہ 4 صورتیں جائز ہیں۔ میرے نزدیک طحاوی کو ترجیح ہے، یہ انوار الباری کے مؤلف نے انور شاہ کاشمیری کی بات لکھی ہے، تو احناف کے جو منصف علماء ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جائز ہے، حتیٰ کہ مولانا غلام رسول سعیدی شرح مسلم کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خلاف ترتیب پڑھنا مطلقاً جائز ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں کے نزدیک خلاف ترتیب پڑھنا مطلقاً جائز ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اس کو ذکر کر کے خاموشی اختیار فرمائی ہے، اور ایک قسم کی اس کو ترجیح دی ہے اس رائے کو۔ تو اگر احادیث سے مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو کم از کم اپنے ان علماء کی تصریحات سے ہی سمجھ کر اس مسئلے کو عوام الناس میں کھڑا کر کے عوام کو پریشان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔